بات چل رہی تھی روزی کیسی ہونی چاہیے، حلال، اور کیسی پاکیزہ ہونی چاہیے۔ میرے پیاروں، آپ نے نام سنا ہوگا، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت مولانا مفتی مظفر حسین کاندلوی۔ آپ صرف اتنا یاد رکھیں، حضرت مولانا مفتی مظفر، انہی کے خاندان میں دعوت و تبلیغ کے بانی مبانی حضرت مولانا الیاس پیدا ہوئے، تو وہ کتنے بڑے ہوں گے بولو، حضرت مولانا مفتی مظفر کاندلوی۔ اور اس وقت یہ دعوت تبلیغ اور جماعت کا سلسلہ نہیں تھا، لیکن یہ خود کیا کرتے تھے، چلا کرتے تھے، ایک مہینے میں کچھ دن رکھتے تھے کہ بس میں گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، دیہات دیہات، بستی بستی جاؤں گا، اور سب گاؤں میں ایک ایک دن یا ایک رات رکتے، کچھ نمازوں کی محنت کرتے، کچھ قرآن پاک کی محنت کرتے، کچھ لوگوں کو زکوٰۃ کے مسائل بتاتے، پھر اس کے بعد آگے دوسرے گاؤں میں چلے جاتے۔ مطلب ان کا ایک فکس تھا کہ گاؤں میں 24 گھنٹے سے زیادہ رکنے کا نہیں تھا، کہ بہت سارے گاؤں کام میں آ جائے۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں پہنچے، یہی حضرت مولانا مفتی محمد مظفر حسین کاندلوی، یہ ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں میں پہنچے تو کچھ عصر کے وقت پہنچے، کچھ لوگ جمع تھے، انہوں نے لوگوں کے سامنے باتیں کی اور لوگوں کو کہا بھی کہ انشاءاللہ کل صبح میں چلا جاؤں گا، آپ میری باتوں کو سنو، آپ کھلاؤ پلاؤ، نہ پلاؤ نہ پلاؤ، لیکن میری باتوں کو سنو۔ خیر مغرب میں بھی کچھ لوگوں نے باتیں سنی، عشاء میں بھی کچھ لوگوں نے ان کی باتیں سنی، اس کے بعد سب چلے گئے۔ لیکن ایک جوان کو خیال آیا کہ مولانا عصر میں بیان کرے، مغرب میں بیان کرے، عشاء میں بیان کرے، اور یہی کہ یہی مسجد میں تو کھانے کا کیا ہوگا۔ وہ جوان دوڑا دوڑا رات کو آیا اور 3 روٹیاں لے کر آیا۔ کتنی روٹیاں لے کر آیا؟ 3 روٹیاں۔ اور مولانا کو کہا، مولانا آپ صبح سے نکلے ہیں اور آپ نے کچھ کھایا نہیں، ہم نے آپ کو کھاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، آپ پانی کے گھوٹ پہ گھوٹ پیے جا رہے، یہ 3 روٹیاں آپ کھا لیں۔ مولانا مفتی مظفر حسین نے روٹیاں کھا لی۔ اب کھا لی، دوسرے دن تو ان کو کیا کرنا ہے، جانا ہے، نہیں گئے، دوسرے دن نہیں گئے۔ وہی عصر میں سب جمع ہوئے، سب دیکھے تو مولانا وہی ہے، عصر میں بھی باتیں ہو رہی ہے، مغرب میں بھی ہو رہی ہے، عشاء میں بھی باتیں ہو رہی ہے، اور پھر سب چلے گئے۔ وہ غریب گاؤں ہے، سب چلے گئے۔ مولانا ایسے بیٹھے، وہی جوان دوڑتا دوڑتا آتا ہے، کہتے مولانا آپ سفر کرنے والے تھے، سفر نہیں کیا آپ نے؟ کہا نہیں، میرا ارادہ ہوا کہ میں رک جاؤں۔ تو اس نے 2 روٹیاں دی۔ کل کتنی دی تھی، آج کتنی دی؟ 2 روٹیاں۔ وہ بھی چلا گیا جوان۔ مولانا نے 2 روٹیاں کھا لی۔ اس کے بعد مولانا نے سب کو کہہ دیا تھا کہ میں صبح میں جاؤں گا انشاءاللہ، لیکن دوسرے دن صبح میں گاؤں والوں نے دیکھا کہ مولانا کو تو مسجد پسند آ گئی۔ مولانا پھر تیسرے دن بھی عصر میں، مغرب میں اور عشاء میں اور باتیں ہو رہی ہے اور دین کی باتیں ہو رہی ہے، اور سب نے کہا مولانا آپ گئے نہیں؟ کہا بس انشاءاللہ چلا جاؤں گا۔ آج تیسرا دن یہ مسجد میں ہو گیا۔ وہ جوان رات کو دوڑتا دوڑتا آیا اور 1 روٹی لے کر آیا۔ پہلی رات کتنی روٹی لے کر آیا؟ 3، دوسری رات 2، اور آج روتے روتے کہتا ہے مولانا اب چلے جاؤ، مولانا اب چلے جاؤ۔ تو مولانا نے کہا ہوا کیا؟ کہا مولانا میں بہت محنت کرتا ہوں، خون پسینے کی کمائی ایک کرتا ہوں، کہاں کہاں میں کام کرتا ہوں، میرے کندھے میرا بدن چور چور ہو جاتا ہے، اتنا کماتا ہوں کہ روزانہ میرے گھر میں 3 روٹیاں پکتی ہے، ایک میری بیوی کی اور ایک میرا بچہ ہے۔ لیکن جب پہلے دن میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے گھر میں جا کر کہا، تو میری بیوی نے کہا اور میرے بچے نے کہا اور میرے دل نے کہا کہ ہم آج فاقہ کریں گے، 3 روٹیاں آپ کو دے دیں گے، اس لیے 3 روٹی میں پہلی رات کو لے کر آیا۔ لیکن دوسری رات کو بھی جب میں نے آپ کو دیکھا، میں نے گھر میں گیا تو گھر میں بچے نے کہا نہیں آج میں روٹی نہیں دے سکتا، میں تو بچہ ہوں نا، میرے کو تو جان بچانا ہے۔ تو کہتے میں اور میری بیوی نے قربانی دی اور 2 روٹیاں میں لے کر آپ کے پاس آیا۔ لیکن جب تیسری رات کو بھی میں نے آپ کو دیکھا اور میں نے گھر جا کر کہا تو میری بیوی نے کہا مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، بچے سے بھی نہیں ہوتی، تو بچے نے بھی روٹی کھا لیا، بیوی نے بھی کھا لیا، میں تیسرے دن کا بھوکا آپ کو روٹی لا کر میں نے دیا، بہت محنت کی کمائی کی روٹی لا کر دیا، لیکن مولانا اب میرے سے بھی برداشت نہیں ہوگا، اس لیے کل آپ چلے جاؤ، کل سے روٹی کا انتظام نہیں ہوگا۔ وہ مولانا مفتی مظفر حسین نے اس جوان کو گلے لگایا، بہت روئے، کہا تیری یہ حال، میں وہی سوچ رہا تھا کہ کیا ہے یہ مسجد میں، کیا ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ مسجد میں کچھ ہے، اب پتا چلا مسجد میں کچھ نہیں ہے، تیری روٹی میں سارا کمال ہے۔ تو جوان نے کہا کیا کمال دیکھا؟ کہا 3 رات لگاتار میں خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ کے رسول سے گھنٹوں گھنٹوں میری خواب میں باتیں ہو رہی ہے، پہلی رات کو باتیں ہوئی، دوسری رات کو باتیں ہوئی، تیسری رات کو باتیں ہوئی، اسی لیے مسجد نہیں چھوڑ رہا تھا کہ یہ مسجد کی زمین میں کوئی کمال ہے کہ اللہ کے رسول سے باتیں ہو رہی، لیکن اللہ کی قسم اب یقین ہو گیا وہ مسجد کا کمال نہیں ہے، وہ تیری روٹیوں کا کمال ہے۔ تو جوان نے کیا کہا؟ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، کیونکہ جو حال آپ کا ہے وہی حال میرا بھی ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو حلال روٹی ہو
تو انتظام نہیں کرنا ہوتا ہے، خواب میں خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو حلال کا بہت اہتمام کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اکل طیبہ، کیا روٹی کیسی ہونی چاہیے؟ حلال۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ حکم اللہ نے ہم کو دیا ہے، سب کو دیا ہے کہ دیکھو جب بھی کھانا تو کیسا کھانا؟ ہم کو اگر کہاں معلوم ہو کہ یہاں حرام کا ہے تو وہاں کھانے مت جاؤ، ورنہ وہ حرام والا جتنا گناہ میں ہے کھانے والا بھی اتنا گنہگار ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت تک آنے والے انسانوں جو بھی تم کھاؤ گے حلال اور پاکیزہ، بولو حلال اور، یہ کس کو حکم ہے؟ ہم کو۔ کیسے کھاؤ گے؟ حلال اور پاکیزہ۔ اچھا میں کہتا ہوں دنیا میں سب سے اچھی جماعت کون سی، سب سے مبارک جماعت کون سی؟ تو اللہ کی قسم سب سے مبارک جماعت ہے نبیوں کی جماعت ہے۔ بتاؤ نبیوں کی جماعت سے بڑھ کر کوئی جماعت ہوگی؟ پیغمبروں کی جماعت سے بڑھ کر کوئی جماعت ہوگی؟ لیکن اللہ پیغمبروں کو بھی یہی حکم دے رہے جو ہم کو حکم دے رہے۔ اللہ فرماتے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ فرماتے بے شک میں نے تمہیں پیغمبر بنایا، میں نے تمہیں آسمانوں سے کتاب دی، تم میرے نبی ہو، تم میرے رسول ہو، مگر زمین پر جاؤ تو حلال اور پاکیزہ کھانا۔ معلوم ہوا حلال اور پاکیزہ کھانا، اور یہ ہمارے اندر بہت بڑی کوتاہی ہے، بولو ہے نا کوتاہی ہے۔ تو ایک کام تو بولو کیسا کھانے کا؟ حلال پاکیزہ، یعنی اپنے خون پسینے کی کمائی ہونا چاہیے، مانگ مانگ کے کھانے کا، یا لون لینے کا، یا شوق کے مارے میں حرام کام میں اپنے ہاتھ ڈالنے کا کہ بھائی میرے کو یہ بلڈنگ بنانا، میرے کو وہ بنانا، اور یہ اس میں حرام، جھوٹ، غیبت، چغلی، کیا نتیجہ ہوگا اس پر میں آ رہا ہوں انشاءاللہ، لیکن پہلے بولو سب کریں گے انشاءاللہ۔ کھانا کیسا ہوگا؟ حلال۔ اور یہاں ہمارے ماشاءاللہ وہ بچے بھی بیٹھے ہیں جو دورے حدیث کے بچے ہیں، یعنی ابھی وہ بس ایک آدھ مہینے کے بعد مولوی ہو جائیں گے، ان کے سر کے اوپر پگڑی آ جائے گی، اب آگے ان کو بھی کمانا دھمانا ہے۔ تو اس کا خیال رکھے کہ پہلے دن سے لے کر آخر دن تک میرے گھر میں بھلے دال چاول بنے، روٹی بنے، لیکن وہ کیسی ہونی چاہیے؟ حلال اور پاکیزہ۔ اچھا دوسری بات